السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے جماعت اشتم مضمون سائنس کے سبق نمبر 2 میں صحت اور امراض کے لیکچر نمبر 1 میں صحت کے تعارف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ہم لیکچر نمبر 2 میں امراض کی قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ میں محمد فخر الدین، اسٹینڈرڈ اردو ہائی اسکول۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ مرض کسے کہتے ہیں یا بیماری کسے کہتے ہیں؟ جب کسی فرد کو اس کے جسمانی افعال اور نفسیاتی حالت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس حالت کو بیماری یا مرض کہتے ہیں۔ امراض مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مختلف امراض کی وجہ سے امراض کی درجہ بندی ذیل کے مطابق کی گئی ہے۔ امراض کی قسمیں مدت کے لحاظ سے، وجوہات کے لحاظ سے۔ مدت کے لحاظ میں طویل مدتی امراض مثلاً کینسر، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ۔ شدید امراض میں سردی، زکام اور اچانک بخار کا آنا۔ وجوہات کے لحاظ سے میں موروثی امراض مثلاً سنڈروم۔ اکتسابی امراض میں متعدی امراض مثلاً زکام اور ڈینگو۔ غیر متعدی امراض میں ہارٹ اٹیک اور شوگر یا ذیابیطس۔ عزیز طلباء طالبات، طویل مدتی امراض کسے کہتے ہیں؟ ایسے امراض جو 3 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے تک جو بیماری رہتی ہے یا مرض رہتا ہے اسے طویل مدتی امراض کہتے ہیں، اور یہ طویل مدتی امراض عام طور پر نوجوانوں میں، بوڑھوں میں ہوتی ہے۔ ہم صرف اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کی عام مثال کینسر، ہارٹ اٹیک، اسٹروک یا جھٹکوں کا آنا، ڈائبٹیز وغیرہ ہے۔ آئیے ہم طویل مدتی امراض اور شدید امراض میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ طویل مدتی امراض اور شدید مدتی امراض میں فرق۔ طویل مدتی امراض زیادہ عرصے تک بیماری رہتی ہے اور شدید امراض کم عرصے تک بیماری رہتی ہے۔ طویل مدتی امراض زیادہ دنوں تک صحت پر اثر ڈالتے ہیں، جبکہ شدید امراض کم دنوں تک کیا کرتے ہیں؟ صحت پر اثر ڈالتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، طویل مدتی امراض، اس بیماری میں ہمیشہ تھکان محسوس ہوتی ہے، جبکہ شدید امراض میں کم وقت کے لیے تھکان محسوس ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، طویل مدتی امراض میں وزن میں کمی واقع ہوتی ہے اور سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے، مثلاً ہارٹ اٹیک، کینسر، شوگر، جھٹکوں کا آنا وغیرہ۔ جبکہ شدید امراض میں وزن میں کمی اور سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ شدید امراض کی مثالیں سردی، زکام، اچانک بخار کا آنا وغیرہ۔ تو یہ تھا طویل مدتی امراض اور شدید امراض میں فرق۔ آئیے ہم موروثی امراض کسے کہتے ہیں؟ مثلاً سنڈروم، اس کی ہم مثال ہے۔ موروثی امراض وہ امراض ہوتے ہیں جو ہمیں وراثت میں ملتے ہیں۔ وراثت میں یعنی ہمارے دادا، پردادا، والد سے ہمیں کیا ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی بیماری ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، ہمارے اس میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ بیماری ایک ہی خاندان میں پھیلتی ہے۔ کروموزومز کے نقائص والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اگر والدین کے جسم میں کروموزومز میں کچھ نقص ہے تو وہ بچوں میں کیا ہوتے ہیں، وہ کروموزومز کے نقائص کیا ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ موروثی امراض کی عام مثالیں بھورا پن، ذیابیطس یا شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور دمہ وغیرہ ہے۔ بتائیے تو بھلا ذیل میں درج ذیل امراض کا پھیلاؤ کن واسطوں کے ذریعے ہوتا ہے؟ یرقان، ملیریا، خارش، دیگ، ڈینگو، اسہال، دات اور سوائن فلو۔ آئیے ہم
ایک کے بعد ایک مرض کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ پہلا، یرقان۔ یرقان کے پھیلاؤ کا واسطہ آلودہ پانی، آلودہ غذا اور یرقان بھی آلودہ خون کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ دوسرا، ملیریا۔ ملیریا کا پھیلاؤ کا واسطہ اینافیلس مادہ مچھر کے کاٹنے سے ملیریا پھیلتا ہے۔ خارش۔ خارش کے پھیلاؤ کا واسطہ خارش میں مبتلا شخص کے کپڑے استعمال کرنے سے اور خارش شخص کے تعلق میں آنے سے یا اس کے کانٹیکٹ میں آنے سے خارش کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ پھیلتی ہے۔ اس کے بعد دیکھ یا ٹی بی۔ ٹی بی کے پھیلاؤ کا واسطہ ٹی بی کے بیکٹیریا یا دیکھ کے بیکٹیریا سے اور آلودہ ہوا سے۔ پانچواں، ڈینگو۔ ڈینگو مرض اس کے پھیلاؤ کا واسطہ ایڈس مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ اسہال یا ڈیسینٹری اس کے پھیلاؤ کا واسطہ آلودہ پانی، آلودہ غذا یہ اس کے واسطے ہے۔ اس کے بعد دانت۔ دانت کے پھیلاؤ کا واسطہ دانت کے پھپھون سے اور متاثرہ شخص کے کپڑوں کے استعمال کرنے سے۔ سوائن فلو۔ سوائن فلو پھیلاؤ کا واسطہ سوائن فلو کے وائرس۔ بتائیے تو بھلا میں دوسرا سوال، امراض کے جراثیم سے کیا مراد ہے؟ جن خردبین جانداروں کے ذریعے مخصوص بیماریاں لاحق ہوتی ہے اور وہ انفیکشن کا باعث بنتے ہیں انہیں امراض کے جراثیم کہتے ہیں۔ تیسرا سوال، متعدی امراض سے کیا مراد ہے؟ آلودہ پانی، آلودہ ہوا اور آلودہ غذا اور مرض بردار حشرات اور حیوانات کے ذریعے پھیلنے والا امراض کیا کہلاتا ہے؟ متعدی امراض کہلاتا ہے۔